السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وقدوتنا محمد الامین علیہ الصلاة والتسلیم وعلی آلہ وصحبہ البررة اجمعین وعلی من تبعهم واحبهم اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ مسجد حاضہ میں ابوالفدا اسلامک ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام ہر سال واقعات کربلا اور تاریخ اسلام کے ضمن میں مختلف سیریز اور تسلسل کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے۔ تو اس سال جو تاریخ اسلام اور واقعات کربلا پر جو ایک مکمل سیریز رکھی گئی ہے، اس کا عنوان دیا گیا کہ مینا کی قربانی سے کربلا معلی تک۔ چونکہ ابھی ہم گزشتہ ماہ، یعنی چونکہ آج یکم محرم الحرام ہے، ماہ ذی الحجۃ الحرام میں آپ اور ہم قربانی کے واقعات سے سنتے ہوئے اور جانتے ہوئے اور اس کی تفصیلات حاصل کرتے ہوئے ہم ابھی گزرے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانیاں تھیں، اس کے رینیو کرنے کے لیے، اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے آپ اور ہم ماہ ذی الحجۃ الحرام کی 10 ذی الحجہ کو قربانی دیا کرتے ہیں۔ تو وہاں سے لے کر کربلا معلی تک انشاءاللہ العزیز اختصار ہی کے ساتھ اور وقت کی پابندی کا اور اس کا خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ العزیز اس کو تکمیل کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر آپ ایک نظر دیکھیں کہ اسلام کی نشو و نما اور اسلام جو پھیلا ہے وہ قربانیوں سے پھیلا ہے۔ اسلام نرم و ریشمی صوفوں پر یا پھر آرام دہ بستروں پر بیٹھ کر کے پھیلنے والی چیز کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے بڑی مشقتوں اور بڑی محنتوں کے بعد پہنچا ہے۔ اسلام کی اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ہی رکھا ہے کہ یہ جب جب مشکلات اور مشکل گھڑی آتی ہے تو اسلام اتنا ہی سج کر، سنور کر، نکھر کر سامنے آیا کرتا ہے۔ جب بھی اسلام کے اوپر سب سے مشکل وقت گزرا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو اور کامیابی اور کامرانی سے، شادمانیوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ قربانیوں کا جو تعلق ہے اور اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، قرآن ہے، قرآن کریم میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا۔ قربان عربی لفظ ہے، قربانی جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ لفظ بھی عربی ہے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت آدم کے 2 بیٹوں کو، حابیل و قابیل کو، کہ دونوں اللہ کی راہ میں قربانی دو۔ تو حابیل نے کیا کیا کہ اس کے پاس جو بہترین جانور تھا، انہوں نے اچھا سا جانور، فربا سا جانور کاٹا اور کاٹ کر لا کر پہاڑ پر رکھ دیا۔ قابیل چونکہ وہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا تو اس نے کیا کیا کہ سوکھی ہوئی ڈالیوں کو لا کر کے توڑ تاڑ کر بڑی زبردستی کے ساتھ، دل کی تسلی اور دل جمعی کے بغیر لا کر کے وہ کاڑیاں پہاڑ پر رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کی اور قابیل کی رد کر دی۔ اب حابیل کو حابیل سے حسد ہو گیا قابیل کو، اور قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا۔ یہ پہلی قربانی ہے،
یہ پہلا واقعہ قرآن کریم میں ہمیں تاریخ اسلام میں ملتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے قربانی پیش کی گئی، اللہ نے قربانی کو قبول کیا، دو دل جمعی کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی دلجوئی کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کو منانے کے لیے جو قربانی حضرت حابیل نے دی، اللہ نے اسے قبول فرما لی۔ اور قابل جو زبردستی کے ساتھ بس ایک حکم کی تعمیل کے لیے، اپنی ایک رسم پوری کرنے کے لیے گیا، اللہ نے اس کی اس قربانی کو رد فرما دیا، اور اس کے غصے میں آ کر اس نے قابل نے حابیل کا قتل کر دیا، اور یہ دنیا رنگ و بو کا پہلا قتل تھا جس نے قابل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صبح قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے، ہر قتل کا پہلا عذاب قابل کے اکاؤنٹ میں لکھا جائے گا، بعد میں قاتل کو پہنچے گا۔ اچھا، جب حابیل کا انتقال ہو گیا، حضرت سیدی محدث دکن علیہ رحمہ شہادت نامے میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مرتبہ ہوا، یہ خواب دیکھا انہوں نے، حضرت آدم نے، قتل سے پہلے کی بات ہے، کہ حابیل حضرت آدم علیہ السلام کو پکار رہے ہیں کہ میری قبر لو، میں مارا جا رہا ہوں۔ اس خواب کو دیکھتے ہی حضرت آدم علیہ السلام گھبرا کر کے اٹھے، اٹھ کر کے انہوں نے پوچھا حضرت جبریل امین سے کہ اے جبرائیل، بتاؤ تو صحیح میرے بیٹے کی خبر کیا ہے، اس کے پاس کیا ہوا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اعظم اجرک، اعظم اللہ اجرک، اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ دے۔ اور کبھی بھی یاد رکھیے، کسی کو ہم اگر آپ پرسہ دے رہے ہیں، کسی کو تعزیت کر رہے ہیں، کسی کا انتقال ہو جائے تو ان کو دعائیہ کلمات جو کیے جاتے ہیں، اعظم اللہ اجرک یا اعظم اجرک، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہترین بدلہ دے، یہ الفاظ استعمال کیے جانے چاہیے۔ تو تب بتایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہ آپ کے بیٹے حابیل کو قابل نے مار ڈالا ہے، قتل کر دیا ہے، اور وہ آپ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے اور آوازیں دے رہی ہے، کوئی اس کی فریاد کو نہیں پہنچ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام رونے لگے اور پوچھنے لگے کہ کہاں ہے؟ جبریل علیہ السلام سے کہا کہ مجھے دکھاؤ اس کی قبر کہاں ہے۔ قبر کھول کر دیکھے، سر کٹا ہوا ہے، تمام اعضائے جسم لہو میں تر ہے، اور اپنا منہ ان کے منہ پر ملتے اور روتے جاتے اور کہتے کہ افسوس بیٹا کہ تو دنیا سے رخصت ہو کر چلا گیا۔ حضرت محدث دکن علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حابیل کے انتقال کے بعد خبر ملی کہ آپ کے بیٹے فوت ہو چکے ہیں۔ یہ خبر بیٹے کے انتقال ہو گیا، اگر مرنے سے پہلے، اگر انتقال سے پہلے اگر پتہ چلے کہ انتقال ہونے والا ہے تو وہ غم زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ بچہ گزر رہا ہے، آپ اسے دیکھ رہے ہیں، آپ کو بتلا دیا گیا کہ یہ بچہ فوت ہونے والا ہے، یہ بچہ مارے جانے والا ہے، کسی کو کینسر ہو گیا ہے، کوئی ایسے لاسٹ سٹیج میں ہے جسے بتا دیا جائے 1 مہینے کے بعد یہ مرنے والا ہے، تو وہ 1 مہینے اس ماں پر، اس باپ پر، اس کے عزیز و اقارب پر، گھر والوں پر کیسے گزرتے ہوں گے۔ ہر پل وہ مرتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ 1 مہینے کا مہمان ہے، 1 مہینے کے بعد یہ مرنے والا ہے۔ حضرت محدث دکن علیہ رحمہ شہادت نامے میں لکھتے ہیں حضرت آدم کا جو غم تھا، وہ غم کیا تھا؟ بیٹے کی شہادت قتل کے بعد پتا چلا کہ بیٹا شہید ہو گیا ہے، تب جو غم کا عالم ہوا تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کئی سالوں تک روتے رہے، کئی سالوں تک غم مناتے رہے۔ کس کا؟ حضرت حابیل کا۔ اللہ حضرت محدث دکن فرما رہے ہیں یہ تو تھا حضرت آدم کا غم۔ پھر دوسری طرف فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کو نقل کیا کہ ایک مرتبہ حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں حضرت جبریل امین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس آئے، تشریف لائے، اور ابھی بیٹھے ہی تھے کہ حضرت سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما دونوں دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر حضرت جبریل کے، ان کو نہیں پتا ہے کہ یہ جبریل علیہ السلام ہے، انہیں تو یہی پتا ہے کہ یہ صحابی وحیہ کلبی ہے، انہیں تو نہیں پتا تھا نا یہ جبریل امین ہے، وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ حضرت وحیہ کلبی ہے۔ وہ آ کر گود میں بیٹھ گئے حضرت جبریل امین کے، اور ان کے جیب ٹٹولنے لگے، کھنگالنے لگے، جیبوں میں تلاش کرنے لگے۔ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں کو اتارنے لگے، اتر جاؤ، تم نیچے اترو۔ تو آپ حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ کیوں اتار رہے ہیں؟ تو بولے اصل میں تم وحیہ کلبی کی شکل میں آئے ہو، تو بچے یہی سمجھ رہے ہیں کہ تم وحیہ کلبی ہو، اسی لیے تمہاری گود میں بیٹھ گئے، بے ادبی ہو رہی ہے تمہاری، تو لہٰذا میں بچوں کو ادب سکھانے کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم ان کی گود سے اتر جاؤ، اس لیے میں اتار رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اتارنے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے شرف کا بات ہے، آپ کو بتاؤں محدث دکن علیہ رحمہ، میں ان کی کوئی شیعہ کی کتاب نہیں بتا رہا ہوں،
حضرت محدث دکن حضرت محدث دکن لکھتے ہیں حضرت جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ بی بی فاطمہ رات بھر عبادتوں میں گزارتی، دن بھر گھر کے کام کر کر کبھی دن کے وقت لیٹ جاتی اور آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتی، ایسے موقع پر اگر شہزادے روتے رہتے تو میں حکم خداوند قدوس کی وجہ سے آتا اور آ کر ان کو سنبھالا کرتا اور ان کا جھولا جھلایا کرتا تھا۔ بچپنے میں تو میں ان کا جھولا جھلایا ہوا ہوں، اگر یہ میری گود میں چڑھ کر بیٹھتے ہیں تو کوئی عجب بات نہیں، بیٹھنے دیں۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے جیب میں کیا ٹٹول رہے ہیں؟ فرمایا کہ اے جبریل دراصل وحیہ قلبی مدینہ منورہ سے باہر رہتے ہیں، جب بھی آتے ہیں تازہ کھجور یا کچھ پھل لے کر کے آتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے خوش ہوا کرتے ہیں، وہ تمہارے جیب میں بھی کھجور یا پھر پھل یا کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں کہ تم لے کر آئے ہوں گے۔ حضرت جبریل امین فوری گئے اور جا کر جنت کے پھل لا کر کے حسنین کریمین کو عطا فرمایا۔ اور اس کے بعد یہاں بات یہ حدیث پاک کے بعد آتا ہے، فرمانے لگے آپ کی امت میں سے بعض لوگ آپ کے اس پیارے نواسے امام حسین کو خون میں نہلائیں گے، جہاں یہ شہید ہوں گے یا رسول اللہ یہ وہاں کی مٹی ہے، اس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم بیٹے کی شہادت کے بعد پتا چلا تو غم کئی سالوں تک جاری رہا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی گود میں کبھی چھوٹے سے ننھے سے بچے ہیں، معصوم سے بچے ہیں، ان کے بارے میں بتلا دیا گیا کہ یہ شہید ہونے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا غم کیسا غم ہوگا؟ صبح اٹھ رہے ہیں تو پتا ہے کہ بیٹا کربلا میں شہید ہونا ہے، یہ بیٹے کو زہر دے کر کے شہید کیا جائے گا، حسن زہر دیے جائیں گے، حسین کا گلا کاٹا جائے گا، ان کو خون میں نہلایا جائے گا۔ تو معزز سامعین کرام ایک سر حضرت آدم کو ملا تو سالوں تک روئے، یہاں تو 72 سر پڑے ہوئے تھے، وہاں ایک سر تھا حضرت حابیل کا، سالوں حضرت آدم علیہ السلام روتے ہوئے گزارے، ادھر 72 سر ہے جس میں ننھے بھی ہے، بڑے بھی ہے، چھوٹے بھی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غم کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تھی حضرت آدم علیہ السلام کی قربانی جو حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام نے پیش فرمائی تھی۔ معزز سامعین کرام چونکہ میں بنا سے آنا ہے تو اسی لیے میں ڈائریکٹ راست طور پر آپ کو اشارہ کرتے ہوئے اس واقعے کی طرف کرتے ہوئے آگے آ رہا ہوں۔ تجھ سا عابد نہ ہوا ہے نہ کوئی ہوئے گا، تیر کھا کھا کے کسی نے بیوں لشکر کی یہ کیوں شکر کیا، طاعت خلق سے ایک سجدہ ہے افضل تیرا، عرش اعظم پہ ملائک تیری کرتے ہیں ثنا، بندگی کا تھا جو کچھ حق وہ تو نے ادا، سارا گھر میری محبت میں فنا تو نے کیا۔ معزز سامعین کرام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو سید الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، جن کی اکثریت اولاد بنو اسرائیل جتنی کچھ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ 2 بیٹے ہوئے آپ کے، حضرت اسحاق اور ادھر حضرت اسماعیل۔ حضرت اسماعیل کے بعد راست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تولد ہوئے، ادھر حضرت سیدنا اسحاق سے انبیاء کا تسلسل چلا، باپ کے بعد بیٹے، بیٹے کے بعد بیٹے، بیٹے کے بعد بیٹے، انبیاء بنتے گئے، انبیاء ہوتے گئے، تو پتہ کیا چلا کہ نبوت مسلسل چلتی رہی، حضرت اسحاق سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تسلسل کے ساتھ انبیاء کرام کا سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے بعد حضرت یوسف، یہ سلسلہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک جاری رہا۔ مگر ہوا یہ کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے، عمر بھی بڑی ہے، اس بڑی عمر میں حضرت اسماعیل عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑی عمر میں عطا کیے گئے۔ اللہ نے امتحان، جو بڑا ہوتا ہے اس کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے، جو بڑے ہوتے ہیں ان کا امتحان اور آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے۔ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ بھئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے، حضرت اسماعیل کے لیے فلاں ہوا تھا، حضرت ابراہیم کی آنکھ ٹھنڈی ہوئی، فلاں کے ساتھ فلاں ہوا۔ آپ لوگ تو کہتے ہیں اولیاء کرام کی کرامات بیان کرتے ہیں، امام حسین کے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ امام حسین کے ساتھ کیوں کوئی کرامت پیش نہیں آئی؟ امام حسین نے کیوں کربلا کے میدان میں تنے تنہا مسافرت کے عالم میں دنیا سے کیوں رخصت ہوئے؟ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، تو آپ کیا بولیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی عمر تک اولاد نہیں ہوئی، آزمائش ہو رہی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی ہے جن کو شہید قتل کیا گیا، کئی انبیاء کرام بنو اسرائیل کے قتل کیے گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے نہیں امتحانات، کئی آزمائشوں سے گزرا ہے۔ دور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی طائف کے پتھر ہے، کبھی مکہ مکرمہ کی وادی ہے۔ تو مطلب کیا؟ مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کے جو محبوب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو امتحانات سے گزارتا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ کو یقین نہیں ہے، نہیں، اللہ کو یقین ہے، اللہ کو تو سب علم ہے، مگر ہم کو آپ کو بتانے کے لیے دیکھو میں نے انہیں جو مقام و مرتبہ دیا ایسے ہی نہیں دیا، میں نے انہیں جو کہا وہ پورا کیا انہوں نے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کو ان کے رب نے جن جن چیزوں سے آزمایا کلمات سے انہوں نے پورے کے پورے کیے۔ آگ میں ڈالا گیا، تیار ہے۔ بڑی عمر میں ختنہ کروائی گئی، تیار ہے۔ اپنا ملک چھوڑنے کے لیے حکم دیا، تیار ہے۔ اپنے گھر بار کو چھوڑنا ہے، تیار ہے۔ بڑی عمر تک اولاد نہیں دی، کوئی شکوہ علم، کوئی شکایت لب پر نہیں آ رہی ہے، جو حال میں اللہ رکھے اس پر راضی برضا ہے، بلکہ جب بھی مشکل آئے تو کہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اس کو کہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ۔ مشکل آئے تو صبر کرنا، مشکل آئے اللہ حضرت کون ہے حضرت شقیق بلخی علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا کہ صبر اور شکر کیا ہے، تو فرمایا شکر کیا ہے؟ فرمایا کہ جب کوئی مصیبت آئے، کوئی اگر آپ کو مل جائے تو شکر ادا کرے، نہ ملے تو صبر کرے۔ حضرت شقیق بلخی علیہ الرحمہ نے فرمایا یہ تو ہمارے بلخ کے کتے بھی کر لیا کرتے ہیں، ملتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا ہے تو شکر کرتے ہیں، اس میں بڑی بڑائی والی کون سی بات ہے؟ تو بولے آپ ہی بتا دیجئے کہ پھر شکر کیا ہے اور صبر کیا ہے؟ فرمایا کہ جب کچھ مل جائے تو کسی اور کو دے دے، جب نہ ملے تو شکر ادا کیا کرے، نہ ملے تو صبر کرے نہیں۔ صبر تو ہر کوئی کر لیتا ہے بھائی، اگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں کھانے کے لیے، بھوکا رہنا ہے، رہوں گا میں، یہ تو میرا کون سا صبر، کون سا بڑا کمال ہے؟ تو بولے مل جائے تو لوگوں کو دوسروں کو کھلا دے، اگر نہ ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ تو نے اس حال میں بھی رکھا، اس پر بھی شکر ہے۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو آزمائشی امتحانات تھے اس میں بڑی عمر میں بیٹے کا عطا کیا جانا، پھر اللہ نے حکم دیا لے جاؤ اس ننھے سے بیٹے کو، جس کو ہم نے غلام حلیم کہا، بردبار بچہ کہا، اس بیٹے کو لے جا کر کے اپنی بیوی کے ساتھ ریگستان میں چھوڑاؤ، جہاں نہ انسان ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند، کوئی نہیں ہے، تنہا بیٹے کو چھوڑ کر آ جاؤ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے چلے، بیٹے کے ساتھ چلے، بیٹے بیوی کو لے گئے، لے جا کر مکہ مکرمہ میں چھوڑ دی۔ بچہ چھوٹا سا ہے، کم عمر ہے، عمر کوئی بڑی نہیں ہے، لے جا کر کے مکے کی میں چھوڑ دیے۔ حضرت سیدتنا بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ اے خلیل اللہ ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو بولے اللہ کا یہی حکم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کا یہی حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع جانے نہیں جائے گا، آپ چھوڑے ہیں چھوڑ کر چلے جائیے۔ جو بڑے جتنے ہوں گے ان کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہوگا، اور ان کے لیے آزمائشیں اور امتحانات بھی بڑے ہوں گے، چھوڑ کر چلے جائے۔ اللہ کا حکم ہے، یعنی اللہ کے حکم کے آگے آدمی چاہتا ہے میرے اوپر 10 بلائیں مصیبتیں آئے تو آ جائے، مگر میری بیوی بچے تو محفوظ رہے، سلامت رہے۔ مگر ابراہیم خلیل اللہ ہے، اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو پہلے آگ میں جھونکا، پھر جا کر کے اپنی بیوی بچوں کو لے جا کر کے ریگستان میں چھوڑ کر آ گئے، نہ پانی ہے نہ کچھ ہے۔ اللہ کی ذات پر توکل کیا، بھروسہ کیا، اللہ نے کیسا ان کے لیے انتظام فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے اللہ نے زمزم کا پانی جاری فرما دیا۔ جب بندہ توکل کرتا ہے نا، اللہ راستے بناتا ہے، جہاں سے سب راستے بند ہو جائیں۔ میں تو کہتا ہوں اکثر کہتا ہوں کہ سب سے بڑی دلاسا دینے والی آیت کون سی ہے پتہ ہے؟ سورۃ طلاق کی آیت ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے نا، پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جایا کرتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ مقام سے اس کو رزق دیتا ہے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں کر سکتا، وہاں سے رزق عطا فرمایا کرتا ہے۔ وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کے کئی راستے اور امتحانات، کئی راستے، کئی ویز اللہ تعالیٰ اوپن کر دیا کرتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، پانی مل گیا، اب پانی کے ساتھ رہنے لگی حضرت بی بی ہاجرہ، اکیلے بیٹے کو لے کر، اکیلے۔ روایتوں میں ملتا ہے، علامہ ابن کثیر نے نقل کیا کہ رات کا وقت ہو گیا، اندھیری رات ہوئی، پہلی رات ہے مکہ مکرمہ میں۔ حضرت ہاجرہ اپنے ننھے سے بیٹے کے ساتھ، حضرت اسماعیل کے ساتھ،
اور اللہ تعالیٰ دیکھیے حضرت ابراہیم باہر نکل گئے، شہر کے باہر نکل کر دعا کرنے لگے، حفاظ بھی ہے یہاں موجود، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے باری تعالیٰ اس بے آب و گیا وادی کو جس میں کچھ نہیں ہے، ان کے لیے رزق کا انتظام فرما دے۔ ایسا انتظام اللہ نے فرمایا، دعائے خلیل ہے، کیسی قبول ہوئی؟ صبح قیامت تک آج آپ چلے جائیں، آپ کے ملک میں جو میوہ نہیں ملتا ہوگا وہ میوہ مکہ مکرمہ میں موجود ملتا ہے۔ یہ دعائے ابراہیم خلیل اللہ اور دعائے محمد مصطفیٰ کا اثر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعائے خلیل اور دعائے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر ہے۔ چلے گئے، حضرت بی بی ہاجرہ حضرت اسماعیل کے ساتھ رہنے لگی، بنو جرہم کا گزر ہوا وہاں سے۔ اچھا پہلی رات کہہ رہا تھا میں، پہلی رات ذرا سنیے کیسی تھی پہلی رات۔ پہلی رات ہوا یہ کہ ماں بیٹے ہیں، اکیلا ہے، کوئی نہیں، کعبہ بھی نہیں ہے اس وقت، کعبہ بھی طوفان نوح کے بعد مٹ گیا ہے، ابھی بعد میں آ کر بنائیں گے حضرت ابراہیم۔ صفا مروہ نہیں، صفا مروہ تو آغاز ہی اس کے بعد ہونے والا ہے، مقام ابراہیم بعد میں بننے والا ہے، سب بعد میں بنے گا، کچھ نہیں ہے، چٹیل میدان چھوٹا سا ٹیلا ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ بیٹے کو سمیٹے ہوئی رات میں اندھیرے میں بیٹھی ہوئی ہیں، جنگلات سے، کیونکہ جنگل ہی جنگل ہے، آوازیں جنگلی جانوروں کے آنے لگی، شیر و ببر کی آوازیں آنے لگی، دھاڑیں سنائی دینے لگی۔ ہم تو ہوتا ہے کہ ایک چوہا گر جائے، ایک کاکروچ آ گئے تو ہمارا حال برا ہو جاتا ہے، شیروں کی آوازیں تنے تنہا آ رہی ہے۔ حضرت ہاجرہ نے آواز لگائی، اے جنگل کے جانوروں سن لو، ہم اپنی مرضی سے یہاں نہیں آئے ہیں، رب کے بھجانے سے آئے ہوئے ہیں، ہمیں ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی سے ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ اللہ کے حکم سے جنگل کے سارے جانور گول سرکل بنا کر بیٹھ گئے کہ کوئی اور جانور یا کوئی بلا یا آفت ان کو آ کر حملہ آور نہ ہونے پائے۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا انتظام، جب بندہ بھروسہ کرتا ہے وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے فراہم کر دیا کرتا ہے۔ رات گزر گئی، آہستہ آہستہ لوگ آتے گئے، بنو جرہم آیا، سیٹل ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم جاؤ جا کر بیٹے، دیکھیے بیٹے سے بھی ملنا ہے تو اللہ کے حکم سے ملنا ہے، یہ ہے ابراہیم خلیل اللہ۔ آئے بیٹے سے ملنے کے لیے، نہیں بولا اللہ تعالیٰ نے حکم، جب آئے تو آپ کے میرے والد آیا کرتے ہیں کہیں باہر سے تو کوئی گفٹ لاتے ہیں، کوئی کھانے پینے کے چاکلیٹس آتے ہیں، کوئی کپڑے آتے ہیں، کوئی ٹوائز آیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹوائے لا رہے ہیں بیٹے کے لیے تحفہ، اپنے بغل میں چھپائی ہوئی چھری لے کر کے اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کیا؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ہوا، پہلا خواب کیا کہ اے ابراہیم قربانی دو، اللہ کی راہ میں قربانی دو، 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ دوسرا دن پھر خواب آیا، قربانی دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام 200 اونٹوں کی قربانی دیے۔ پھر حکم ہوا، 3 دن جب ایسے ہی گزر گئے، حکم ہوا کہ اے خلیل اپنی محبوب ترین چیز کی قربانی دو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز اللہ کا قرب اور نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جسے تم بہت زیادہ پسند کرتے ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کریں تو مال سے محبت ہے تو مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جوانی پر ناز ہے تو وہ جوانی دین اسلام کے لیے قربان کرے، جو چیز آپ کو زیادہ پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرے، حقیقت میں وہی نیکی پانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ یہ ہے ابراہیم خلیل اللہ، اشاروں کی زبان بھی سمجھ جائے، صرف خواب میں بھی اگر کوئی چیز دیکھ لے تو اس کو کر گزرنے والی ذات کا نام ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آئے، بیٹے کو اہلیہ سے ملا، کہنے لگے کہ اللہ نے میں جا رہا ہوں کسی اپنے دوست کے پاس ملانے، دعوت ہے جانی ہے۔ تو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر نکل پڑے، اچھے خاصے تیار کر کے نئے کپڑے پہنا کر کے نکل پڑے، جا رہے ہیں۔ شیطان سمجھ گیا کہ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کو خاندان کو بھٹکانے کا آسان ذریعہ اور طریقہ ہے، کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا خاندان اس وقت کمزور پڑ جائے گا۔ آدمی ہوتا یہی ہے نا کہ اپنا مال جاتا ہے جائے، کچھ بھی جاتا ہے جائے، اولاد پہ کوئی آنچ نہ آنے پائے، سب جاتا ہے جائے، بچہ بیمار ہو جائے تو آپ ادھر سے ادھر سے کہیں سے بھی کچھ ملا کر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بی بی ہاجرہ کے پاس گیا، اس کو بھی پتا ہے کہ عورت بڑی کمزور ہوتی ہے، اس کو بھی پتا ہے
اگر آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدہ بگاڑنا ہے تو خواتین پر آج زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، گھرے گھر کھٹکے مارے جا رہے ہیں. کیوں؟ یہ شیطانی فطرت ہے کہ جہاں پر مرد حضرات پر اپنا اثر نہ پڑے تو گھروں پر دستک دے کر کے خواتین کو بگاڑنا یہ شیطانی کام پرانا طریقہ کار ہے. میں نہیں، کوئی بھی سیرت کی کتاب اٹھا کر پڑھ لیں آپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر شیطان سب سے پہلے حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس گیا. حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس. آپ بھی اپنے گھر کی خواتین کے ایمان و عقائد کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے. کوئی شیطانی ٹولہ آ کر کے کسی بھی بھیس میں دین کے نام پر، نماز کے نام پر، کسی اور نام پر آپ کے گھر والوں کے عقائد کو نہ چھین لے، اس پر آپ کی گہری نظر رہنی چاہیے. شیطان آیا حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس، کہنے لگے کہاں ہیں بیٹے باپ؟ بولے گئے ہیں کسی دوست کے پاس ملانے. بولے کوئی دوست، کوئی دعوت نہیں ہے. ابراہیم کو ایک خواب آیا ہے، انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، وہی بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کہنے لگی کون بیٹا اپنے باپ کو، کون باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ وہی بڑی عمر میں. کوئی یہ تو نہیں ہو سکتا، ابراہیم جیسا آدمی وہ تو ہرگز بھی نہیں کر سکتا. تو فرمانے لگی اللہ کا حکم ہے. سمجھ گئے کہ جب اللہ کا حکم آئے اور اس نیک کام سے کوئی روکے تو سمجھ جائیں کہ وہ شیطان ہی ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا کہ شیطان مردود نکل جا. اللہ نے مجھے ایک اسماعیل دیا، اگر 100 اسماعیل بھی دیتا تو میں 100 کے 100 اس کی راہ میں قربان کرنے کے لیے خوشی خوشی تیار ہو جاتا. فرمانے لگی اے ابراہیم تم مجھے عورت ذات سمجھ کر چھوڑ کر چلے گئے، اگر مجھے ساتھ لے جاتے تم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہوتے. اور میں اپنا دامن پھیلا کر کے اللہ کے دربار میں دعا کرتی رہتی ہے اللہ ہم جو قربانی دے رہے ہیں اس کو قبول فرما لے. حضرت ابراہیم اسماعیل کے پاس گیا بھٹکانے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے یہ کون سی بات ہے ابراہیم، قربانی دینی ہے، حکم ہے تو کچھ بھی، قربانی میں کچھ بھی دیا جا سکتا ہے. کون اولاد کو دیتا ہے، وہ بھی بڑھاپے والی اولاد، بڑی منتوں مرادوں کے بعد حاصل ہونے والی اولاد. حضرت اسماعیل سمجھ گئے، حضرت ابراہیم سمجھ گئے شیطان ہے. انہوں نے 3 مختلف مقامات پر کنکریاں ماری. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، فرمایا کہ حج کا حصہ بنا دیا جب تک کہ تم جمرات کی 3 دن 3 الگ الگ مقام پر کنکری نہ مارو گے، جب تک کہ تمہاری قربانی، تمہارا حج قبول نہیں ہوگا. اب چلے جا کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، قرآن کہہ رہا ہے، پڑھیے کبھی قرآن سورہ صافات نکال کر کے ترجمے کے ساتھ، معنی کے ساتھ. اللہ اکبر. ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. یہ نہیں بولے مجھے بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، نہیں فرمایا. ربی حب لی من الصالحین، خوبصورت دے بھی نہیں کہا، صالح اولاد عطا فرما. دعا یہ کرنے کی ہوتی ہے، وہ جو دے اس کی مرضی. لڑکا دیتا ہے لڑکا دے، لڑکی دیتا ہے لڑکی دے، اس کی مرضی. خوبصورت دیتا ہے خوبصورت دے، بدصورت دیتا بدصورت، اس کی مرضی ہے. مگر جو بھی دے دے صالح اور نیکوکار. ربی حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں ایک حلم والے بردبار لڑکے کی بشارت عطا فرمائی. فلما بلغ معه السعی، جب وہ عمر کو پہنچے، قال یا بنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام راستے میں کہنے لگے اپنے بیٹے کو، انی ارا فی المنام، میں نے یہ بات خواب میں دیکھی ہے کہ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، کہہ تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے اس بارے میں. قال یا ابتی، انہوں نے کہا اے میرے بابا جان. حالانکہ حضرت ابراہیم بچپنے سے ساتھ نہیں ہے حضرت اسماعیل کے، مگر ماں کی تربیت دیکھے کیسے ہوتی ہے. ایسی تربیت دے رکھی تھی حضرت بی بی ہاجرہ نے. حضرت ابراہیم کہہ دیا ابت افعل ما تؤمر، یہ نہیں کہا اے بابا جان مجھے ذبح کریے، آپ نے جو ذبح کر کا خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. یہ کہہ سکتے تھے نا جاؤ میں ذبح کر لیجیے ابا جان، نہیں. یا ابتی، اے میرے بابا جان، افعل ما تؤمر، آپ ہر وہ کام کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. جو کام کا حکم ہے وہ کام کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اور میں صبر کروں گا بھی نہیں انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے. فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں جو ہے راضی برضا ہو کر پچھاڑ دیا انہوں نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل. جانور کو لٹاتے ہیں نا تو اس کی منڈی کو ایک طرف جھکا دیا کرتے ہیں، زمین پر لگا دیتے ہیں تاکہ وہ دب جائے اور اس کی جو حلقوم ہے، جو گردن شہرک ہے، حبل الورید وہ بھر کر آ جائے، کاٹنے میں آسانی ہو. ہوتا ہے نا اکثر منڈی کو نیچے کر دیتے ہیں اور گردن تھوڑی سی کھڑی کر دی جاتی ہے کاٹنے میں. فلما اسلما وتلہ، اندازہ لگائیے دونوں باپ بیٹے کی جو قربانی ہے،
باپ بیٹے کا جو سیکریفائس ہے کیسے کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ قرآن میں کیسے کھینچ رہا ہے. فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم. اب لگا دیے. حضرت ابراہیم نے کہا, حضرت اسماعیل نے کہا بابا جان اپنے سر پر بھی پٹی باندھ دے, میرے بھی سر پر پٹی باندھ دے. بولے کیوں؟ بولے ایسا نہ ہو کہ آپ ذبح کرتے وقت آپ کی محبت آڑے آ جائے یا میرا رونا چلانا درمیان میں آ جائے تو آپ کا چلانے والا اٹھانے والا قدم رک جائے گا, لہذا آپ اس پر کوئی کمپرومائز مت کریے, پٹی باندھ دیے. کہنے لگے میرے ہاتھ پیر بھی باندھ دیجئے, قربان جائیے, بچوں کے لیے کہوں گا. حضرت اسماعیل نے کہا کہ میرے ہاتھ پیر باندھ دیجئے. کیوں؟ جب میں ذبح ہونے لگوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو میں ہاتھ پیر چلاؤں جس کی وجہ سے میرے پیر آپ کو لگ جائے تو میرا شمار کئی والد کے بے ادبوں میں اور گستاخوں میں نہ ہونے پائے. میرے ہاتھ پیر باندھ دیجئے. اب ذبح کر رہے ہیں, چھری چلا رہے ہیں, چھری چلتی نہیں. چھری چلا رہے ہیں, چلا رہے ہیں, اے بابا جان ذرا زور لگائیے, زور لگا رہے ہیں, پورا نبوت کا زور لگا کر چلا رہے ہیں, چلتی نہیں چھری. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے. اللہ عز و جل نے فرما دیا ہے. یہ تو ایک امتحان مقصود ہے, دنیا کو بتانا مقصود ہے کہ کیا کہ یہ ہے, بتانا مقصود یہ ہے کہ کس طرح اللہ کے حکم پر میرے ابراہیم اور اسماعیل یہ کام کر رہے ہیں. فرمایا کہ ایک بال بھی میرے اسماعیل کا نہ جانے پائے. چلا رہے ہیں, آخر میں کوشش کرتے کرتے تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ چھری چل گئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فوری سر سے پٹی نکال کر جیسے ہی دیکھتے ہیں تو جانور ذبح ہو کر پڑا ہوا ہے, مینڈا, اور حضرت اسماعیل ٹھہرے ہوئے مسکرا رہے ہیں. ساتھ میں حضرت سیدنا جبریل امین بھی ٹھہرے ہوئے ہیں. جبریل کا ٹھہرنا بتا رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں اور یہ جانور بھی جنت سے اللہ تعالیٰ نے روانہ فرمایا ہے. قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم تم نے خواب کو بھی سچ کر دکھایا. حقیقت تو حقیقت ہے, حکم دور کی بات ہے, ہم نے صرف خواب میں ایک اشارہ کیا اور تم نے اس اشارے کو بھی پورا کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین, بے شک ہم یہ جو احسان کرنے والے محسنین ہوتے ہیں ان کو ایسے ہی اجر و ثواب ان کا بدلہ عطا فرمانا. وفدیناہ بذبح عظیم, اور ہم نے فدیہ عطا کر دیا ذبح عظیم کے ذریعے سے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہٹا کر کے ایک جانور کو پیش کر دیا اور فرما رہے ہم نے ذبح عظیم کے ذریعے سے ان کے فدیے کو قبول فرمایا ہے. معزز سامعین کرام, اس پر یہاں پر میں آپ کو حضرت علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کیا کہ عجیب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم, عجیب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم, نہایت اس کی ہے حسین ابتدا ہے اسماعیل. قربانیوں کا جو آغاز ہوا تھا نا حضرت اسماعیل سے, ادھر اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوئے, اور یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ذبح عظیم بہت بڑی ذبح کے ذریعے سے ہم نے ان کا فدیہ ادا کر دیا, ان کو ہٹا کر کے بڑا فدیہ ادا کیا. بھئی اسماعیل علیہ السلام سے بڑھ کر تو کوئی مینڈا نہیں ہو سکتا نا. بھئی انسان سے بڑھ کر جانور کیسے ہوگا؟ پہلی بات, بکرا مینڈا اشرف المخلوقات نہیں ہے, جانور ہے, حیوان ہے, انسان حیوان ناطق ہے, اشرف المخلوقات ہے. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ اللہ نے ان کا فدیہ ذبح عظیم سے کیسے ادا ہوگا؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں دراصل اس سے مراد یہ ہے, جو میں نے اس عنوان کو ہم نے جوڑا ہے, یہ عنوان کے جوڑے جانے کی یہ جو لنک ہے وہ یہ ہے, ذبح عظیم حضرت اسماعیل میں, مینا کی یہ قربانی میں, امام حسین کی کربلا میں کیا تعلق ہے؟ تو تعلق یہ ہے کہ اللہ نے حضرت اسماعیل کو وہاں پر محفوظ کیا, دمبا بھیج کر کے وہ ذبح عظیم کا اختتام اور مکمل حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر جا کر کے مکمل ہوا. اللہ نے حضرت اسماعیل کو بچایا, ہٹایا, اس کی وجہ کیا تھی, کیوں بچایا؟ اب انسان کا سوال ذہن پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو بچایا کیوں, بچایا ہی کیوں؟ بھئی کئی انبیاء کرام شہید ہوئے, وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ, بنو اسرائیل نے کئی انبیاء کرام کو قتل کیا, حضرت اسماعیل بھی اگر شہید ہو جاتے تو کون سی بڑی بات تھی؟ سب سے پہلی بات, اگر یہ ہو جاتا تو صبح قیامت تک پھر اللہ کی راہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے بکری, بکرا, دمبا, گائے, بیل, اونٹ نہیں دینا پڑتا, بلکہ ہر سال ایک ایک بیٹے کی قربانی دینا پڑتا. دوسری چیز یہ ہے, سب سے بڑی اہم چیز, اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حبیب پاک کو تشریف لانا تھا. اگر حضرت اسماعیل شہید کر دیے جاتے, ذبح ہو جاتے, تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے تشریف لاتے؟ اسی لیے اللہ نے دمبے کو ہٹا دیا اور وہ جو ذبح عظیم تھا اس کو محفوظ رکھا,
وہ ذبح عظیم کا جو منصب تھا اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے امام حسین رضی اللہ عنہ ارضاہ کے ذریعے سے وہ ذبح عظیم کو مکمل فرمایا۔ یہ ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم کا تتمہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے مکمل فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا ہے ابراہیم جاؤ کعبے کی تعمیر کرو، تعمیر کعبہ فرمایا کہ کعبے کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم گئے، اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے اس کی جو بنیادیں تھی بنیادوں پر کعبے کی تعمیر فرمائی۔ کعبہ بلند ہونے لگا، بلند ہو گیا۔ ہو جانے کے بعد اللہ عز و جل نے جب کون ہے ساتھ؟ اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اب اسماعیل علیہ السلام ذہن میں رہے آپ کے، حضرت اسماعیل ہے ساتھ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے اس وقت مدد حضرت اسماعیل فرما رہے تھے۔ جب مکمل ہو گئی کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی اور اللہ نے ایک آسمان سے پتھر نازل فرمایا، اس کا نام تھا مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم جہاں پر حضرت ابراہیم ٹھہر کر کے تعمیر کر رہے تھے کعبہ، اس پتھر کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اور آج بھی تقریباً 5000 سال کا عرصہ گزر گیا حضرت ابراہیم کے بعد سے آج تک 5000 سال سے زائد 5000 ایئرس کی تاریخ گزر گئی ہے۔ کیا کیا نہیں طوفان آئے ہوں گے، کیا کیا نہیں حالات گزرے ہوں گے، کئی مرتبہ کعبہ گرا، پھر بنا، پھر ٹوٹا، پھر بنا، مگر آج تک وہ مقام ابراہیم جیسے کا ویسا ہے۔ اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان ہیں۔ آپ انٹرنیٹ پر جا کر سرچ کریے مقام ابراہیم، کلوزلی جا کر کے دیکھیے دونوں پیر نظر آئیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو محدثین مفسرین فرماتے ہیں، حدیث پاک میں بھی آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر ٹھہر کر کعبے کی تعمیر فرمائے۔ تو کعبہ وہ اس کی اہمیت کیا تھی، اس کی امپورٹنس کیا تھی؟ جہاں پر ہوتا وہ لفٹ کی طرح نیچے اوپر ہو جایا کرتا، ازخد، اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ لفٹ کے طور پر نیچے اوپر ہو جاتا جہاں جہاں جتنی ضرورت ہے۔ اب یہ ایک سوال میرا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جتنے مکے میں پھرے ہوں گے نا بھائی، کعبے کی تعمیر کرے تو کیا ایک ہی پتھر پر ٹھہر کر ختم ہو گئی تعمیر؟ کبھی ادھر ہوئے ہوں گے، کبھی نیچے، کبھی اوپر، کبھی باہر گئے، کبھی آئے، کبھی چلے، کبھی پھرے، کہاں کہاں نہیں پیر پڑے ہوں گے حضرت ابراہیم کے، مگر صرف مقام ابراہیم کے پتھر کے نشان باقی رکھا اللہ نے، سارے نشان مٹا دیے۔ کبھی آپ نے غور کیا کیوں اللہ تعالیٰ نے مقام واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی؟ تو محدثین مفسرین کرام فرماتے ہیں دراصل حضرت ابراہیم نے جب کعبہ مکمل کر دیا نا، بن گئی، تعمیر ہو گئی، اسی پتھر پر ٹھہرے ہوئے تھے، ٹھہر کر دعا کرنے لگے، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے باری تعالیٰ ہم نے یہ کعبہ بنا دیا، تعمیر کر دی، مزدور اپنی مزدوری پوری کر چکا ہے، اب اجرت دینا ہے، میری تنخواہ دے دے مجھے اجرت۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم مانگو، کیا مانگتے ہو؟ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے ساتھ کہنے لگے باری تعالیٰ کچھ اور نہیں چاہیے، مجھے چاہیے تو مجھے میری اولاد میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما دے۔ قرآن آپ پڑھیے، حفاظ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ کی آیت ہے، وہ ختم ہوتے ہی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ، پہلا پارہ ہے، 15واں رکوع ہے، آپ جا کر کے آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی آیت ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ آیت ختم ہوئی۔ تیسری آیت دعا کیا ہے؟ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ میری جو امت آنے والی اولاد ہے نا اس میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرما۔ یتلو علیہم آیاتہ، جو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے لوگوں کو سنائیں گے، ویزکیہم، اور ان کو پاک صفائی کریں گے دلوں کی، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا ابراہیم کے پیر تو کئی جگہ پڑے، کعبے میں ہر جگہ قدم پڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ہر جگہ کے پتھر کو باقی نہیں رکھا، اس پتھر پر ٹھہر کر حضرت ابراہیم نے دعا کی، مصطفیٰ کریم کو مانگا۔ اللہ نے کہا کہ میرا حبیب بھی ہمیشہ قائم رہنے والا، ہمیشہ باقی رہنے والا، چونکہ ابراہیم نے اس پتھر پر ٹھہر کر دعا کی ہے، لہٰذا یہ پتھر کے نشان بھی صبح قیامت تک باقی رکھ دیے، کیونکہ میرا حبیب بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، ان کا ذکر بھی رہنے والا اور ان کا نام بھی رہنے والا ہے، ان کے لیے کی گئی دعا بھی صبح قیامت تک باقی رہ جائے۔ اللہ نے مقام ابراہیم پر پیروں کے نشان کو باقی رکھ دیا۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، پر مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اب دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی حضرت ابراہیم کی دعا،
کہ کیا مجھے حبیب پاک کا جد بنا دے. دعا قبول ہو گئی. اب سلسلہ چلتا رہا اختصار کے ساتھ میں. تفصیل ہم نے ربیع الاول شریف میں سنی ہے، تو انشاءاللہ آئندہ ربیع الاول شریف میں سیرت مبارکہ کی سیریز میں تفصیل سناؤں گا میں. حضرت ابراہیم کے بعد ایک ایک جد کیسے گزرتے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور محمدی کیسا پاس ہوتا رہا. اب آئیے آ جاتے ہیں سیدھے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ پر، حضور کے دادا جان. ان کا تنازعہ ہو گیا تھا قریش سے زمزم کے کنویں کو تلاش کرنے میں. حضرت اسماعیل سے جو کنواں نکلا تھا نا، پھر بنو جرہم کو انہوں نے نکال دیا مکے والوں نے کہ بہت پریشان کر رہے تھے، تو لڑائی جھگڑا ہو گیا تو بنو جرہم کو بھیج دیا. تو انہوں نے لڑائی جھگڑے کے بعد کیا کیا کہ زمزم کے کنویں میں مٹی وغیرہ ڈال کر کے کنویں کو بند کر دیا تھا. زمزم تاریخ ہے یہ بھی، زمزم کی بیر زمزم کی یہ تاریخ ہے. زمزم کا کنواں بند، ڈس اپیئر، زمزم نہیں ہے. کئی سالوں تک زمزم نہیں تھا. حضرت ابراہیم عبد المطلب نے خواب دیکھا رضی اللہ عنہ وارضاہ. انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک کوا آیا ہے اور اللہ حکم دے رہا ہے پہلے کہ بھئی یہاں پر زمزم کا کنواں تلاش کرو، نکالو. اور ایک کوا آ کر کے وہاں پر ٹھوکریں مار کر کے اشارہ کر رہا ہے کہ یہاں پر زمزم کا کنواں ہے. حضرت ابراہیم عبد المطلب نے سارے لوگوں کو جمع کیا، کہا کہ بھئی آؤ زمزم کا کنواں تلاش کریں گے، اللہ کا حکم ہے. لوگوں نے انکار کیا، کہنے لگے ہم نہیں آئیں گے. بنو عدی نے کہا یہ تو ہماری قربانی کرنے کی جگہ ہے، ہم یہاں ہاتھ لگانے نہیں دیں گے. لڑائی جھگڑے ہو گئے. حضرت عبد المطلب نے نظر منت مانی. آئیے دوسرا قربانی کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایک تو قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اللہ نے بچایا، کیوں؟ نور محمدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونا تھا، اسی لیے محفوظ رکھا. اب یہاں پر لڑائی ہوئی تو حضرت عبد المطلب نے منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے عطا کرے گا، پورے جوان ہو جائیں گے، تو میں ایک بیٹا حضرت ابراہیم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا. ایک بیٹا. اللہ نے 10 بیٹے دے دیے. بیٹے جوان ہو گئے. عبد المطلب زبان کے وعدے کے پکے، انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگا ہوں، کیا کروں؟ بولے نام ڈرا ڈالیں گے، لکی ڈرا. سارے 10 بچوں کے نام رکھے، قرہ ڈالا گیا، نکالا گیا حضرت عبداللہ کا نام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام، سرکار کے والد کا نام. وہاں ذبح سے بچ کر آئے ہیں حضرت اسماعیل سے. نور محمدی حفاظت ہوئی وہاں پر. نور محمدی نے اسماعیل کو بچایا، اسماعیل نے نور محمدی کو نہیں بچایا. دراصل نور محمدی نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بچایا. اب آ جائیے حضرت عبداللہ کی باری آئی. حضرت عبد المطلب جانے لگے. لوگوں کو پتا چلا، سارے دوڑے دوڑے آئے، کہنے لگے کہ ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے کرنے کی. حضرت عبداللہ کے خاندان والے آ گئے مدینہ پاک کے. وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اپنے بچے کے خاندان والے کو نہیں ذبح کرنے دیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. میں نے منت اللہ سے مانی ہے، رب کعبہ سے میں نے قسم کھائی تھی، میں اپنی قسم پوری کر کر رہوں گا. کیا کیا جائے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک حرافہ رہتی ہے، اس کے پاس جا کر کے اس کا حل تلاش کریں گے. گئے، پتا چلا کہ وہ مکہ مکرمہ میں نہیں بلکہ خیبر میں ہے. خیبر میں ہے، مدینہ پاک سے بھی آگے. انہوں نے کہا کہ چلو جائیں گے وہاں. یہ سب نور محمدی کو بچانے کے اسباب بن رہے ہیں. پورے نکل کر مکے سے خیبر جاتے ہیں قافلہ. تو حرافہ سے پوچھا گیا، خاتون سے، کہ بھئی کیا کیا جائے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس جو غیب کا جو بندہ آتا ہے، جن وغیرہ آتا ہے، میں اس سے پوچھوں گی، پوچھ کر کل بتاؤں گی تمہیں. صبح اٹھ کر کے اس نے بلا کر کے کہا کہ ہاں وہ آیا تھا، میں نے اس سے پوچھا، اس نے ایک حل بتایا ہے. وہ یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک آدمی اگر مارا جائے تو اس کی دیت کیا ہے، سزا کیا ہے؟ بولے 10 اونٹ ہے. تو بولے ایک کام کرو، ایک پرچی پر حضرت عبداللہ کا نام لکھو، ایک پر 10 اونٹوں کا نام لکھو، نکالو. اگر عبداللہ کا نام نکلے تو پھر 10 سے 20 کرو، 20 سے 30 کرو، جب تک کہ اونٹوں کا نام نہ نکلے، جب تک کہ یہ پرچی چلاتے جاؤ. آگے ڈالے حضرت عبداللہ کا نام ایک چٹھی پر، ایک پر 10 اونٹ نکالے. پہلی چٹھی حضرت عبداللہ کے نام، دوسری چٹھی 10 کی بجائے 20 اونٹ حضرت عبداللہ کا نام، 30 اونٹ حضرت عبداللہ کا نام، 40 اونٹ حضرت عبداللہ کا نام، 50 اونٹ حضرت عبداللہ کا نام، 60 اونٹ حضرت عبداللہ کا نام. ہوتے ہوتے 100 اونٹوں تک بات چلی گئی. 100 اونٹوں پر حضرت عبداللہ کی بجائے اب اونٹوں کا نام نکلا. حضرت عبد المطلب کب ماننے والے؟ وہ حضور کے چچا دادا ہے، جد ہے، جد محمد مصطفیٰ ہے. کہا کہ نہیں، میں 3 بار اور ٹرائی کروں گا. اگر 3 بار بھی اونٹوں کا نکلا تو اونٹ، نہیں تو پھر عبداللہ. 3 بار ٹرائی کروں گا، اگر اونٹوں کا نام نکلے تینوں بار بھی. پہلی بار چٹھی ڈالی گئی، ہر ایک کی دھڑکنیں بڑی ہوئی ہے.
तेज है, परेशान है कि अब्दुल्ला का नाम ना निकल जाए। हर एक की जबानों पर, दिलों में एक ही दुआ है, ऐ बारी ताला ऊंटों वाली पर्ची निकाल दे। पहली मर्तबा ऊंट की पर्ची दली, ऊंट का नाम 100 ऊंट निकले। दूसरी मर्तबा फिर पर्ची दली, हजरत अब्दुल्ला की बजाय ऊंटों का नाम। तीसरी पर्ची फिर दली, ऊंटों की पर्ची निकली। तब समझ गए कि अब नहीं, अल्लाह की मर्जी ये है कि 100 ऊंटों को जुबाह किया जाए और हजरत अब्दुल्ला को फिर दूसरी ज़िब्ह अजीम के जरिए से महफूज किया जाए। क्यों? दरअसल वो नूर मुहम्मदी की हिफाजत हो रही थी, हजरत अब्दुल्ला के जरिए से हिफाजत हुई। इसीलिए हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं 2 ज़बीहों से बच कर आया हूँ। एक ज़बी अना ज़बीहतैन फरमाया, एक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से बचकर आया, फिर दूसरे मेरे वालिद खुद शहीद जुबा होते होते बचे। अल्लाह ने बचाया है, बचा करके मुझे भेजा है। तो अल्लाह ताला ने इसलिए हजरत सय्यदुना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को महफूज रखा। और फिर उसके बाद आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, आपका ज़ुहूर होने लगा। आपको अल्लाह ताला ने औलाद भी दी, बेटे दिए, मगर बेटे पूरे जल्दी चले गए। कोई बेटा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ी उम्र को नहीं पहुंचा। हजरत कासिम है, हजरत अब्दुल्ला है, हजरत इब्राहिम है, तीनों भी बचपने में विसाल पा गए, वफात पा गए। यहां तक के फरमाया, वो वजह क्या थी पता है? अल्लाह ताला अगर बेटे नहीं देता सरकार को तो लोग एतराज करते, बेटे ने होना बुरी बात मानी जाती है अरब में। अल्लाह ताला ने बेटे अता फरमाए ताकि लोगों का जो इल्जाम हो, वो इल्जाम से हबीब की हिफाजत हो जाए। और फिर ज्यादा उम्र भी नहीं अता फरमाई, ज्यादा उम्र भी अता नहीं फरमाई, क्योंकि बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हदीस पाक है, माता सगीरुन, कौन? आपके बेटों के बारे में जो वफात हुई है ना, हजरत इब्राहिम के बारे में है, माता सगीरुन वलौ क़ज़ा अन यकूना बादा मुहम्मदिन नबियुन आशा इब्नहु वलाकिन ला नबिय्य बादा। अगर वो बचपने में इंतकाल हो गया हजरत इब्राहिम का, हदीस पाक में आता है कि अगर वो जिंदा रहते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो वो जरूर बजरूर नबी बनाए जाते, नबी बनाए जाते। मगर अल्लाह ने फैसला कर लिया था कि हबीब के बाद कोई नबी नहीं होगा, इसीलिए अल्लाह ने औलाद बेटे दिए भी और बचपने में ही अपने पास वापस बुला लिया। फरमाया कि समिअतु अनस बिन मालिक यक़ूल लौ आशा इब्राहीम इब्नुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लकाना सिद्दीक़न नबिय्या। अगर इब्राहिम जिंदा होते तो वो सच्चे नबी हुआ करते। इमाम अहमद ने इसको सही में नकल किया। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह ने बेटे दिए, बेटे भी वापस ले लिए। बेटे दिए, मुकम्मल हुआ, क्योंकि मसला क्या होता था, हजरत इसहाक उनके बेटे नबी बने, हजरत याकूब के बेटे यूसुफ नबी बने। हर वालिद के बाद बेटे नबी बने। अगर सरकार के बेटे नबी नहीं बनते तो लोग ताना देते, यहूदी और नसारा ताना देते, अरे भाई हमारे तो पास हर नबी के बाद बेटा नबी बना है, आपके पास नबी नहीं बने नबी के बेटे, तो तुम्हारे नबी अफजल कैसे हुए? ताना होता, सरकार पर उंगली उठती। अल्लाह ताला ने बेटे दिए भी और बचपने में वापस भी ले लिए। एक मरतबा हदीस पाक तिरमिजी शरीफ की मिलती है, जब हजरत इब्राहिम सरकार के बेटे हैं, इमाम हसन सरकार के नवासे हैं, दोनों छोटे हैं, बचपने की बात है, दोनों पहलुओं पर, एक पहलू पर इब्राहिम बैठे हैं मामू, एक पर भांजे इमाम हुसैन बैठे हुए हैं। हजरत जिब्रील अमीन आए और आकर कहने लगे, या देखा कि अभी पाक दोनों कभी इनसे प्यार करते हैं, कभी इनसे प्यार करते हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने सलाम भेजा है और आपको ये बात पहुंचाने के लिए कही है कि आप इन दोनों को नहीं रख सकते, दो में से किसी एक की कुर्बानी देनी पड़ेगी। इब्राहिम और हुसैन दोनों में से कोई एक को चुनना होगा, या तो इब्राहिम बेटे को चुने या हुसैन नवासे को चुने। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख में आंसू आ गए। फ़क़फ़ज़त ऐनाहु, हबीब पाक की आंखें छम छम बरस पड़ी। फरमाने लगे कि ऐ जिब्रील, अल्लाह के अज़्ज़ा वजल के दरबार में ये मारूज़ा रखो कि मैं हुसैन को अपने पास रखना गवारा करता हूँ, इब्राहिम को तुम्हारे हवाले करने तैयार हूँ। इब्राहिम बेटे को जो बड़ी उम्र में अता हुए हैं, बड़ी उम्र में, हजरत मारिया किब्तिया से आखिरी अय्याम में, बोले 8 या 9 सन हिजरी में विलादत हुई हजरत इब्राहिम की, बोले मैं बेटा ज़ुबाह करने, कुर्बान करने तैयार हूँ, हुसैन को इख्तियार कर रहा हूँ। फरमाने लगे कि इब्राहिम जाएगा तो सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा रोएगा, मगर हुसैन जाएगा तो मेरे साथ फातिमा भी रोएगी, मुझे फातिमा का रोना गवारा नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अहले बैत हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने
ایک کے بعد ایک یکے بعد دیگرے محفوظ رکھتے ہوئے بچاتے ہوئے یہاں تک تشریف لائے. پھر اس کے بعد مکے کی مشکلات، مصائب، طائف کی پریشانیاں، مصائب، سب کچھ حبیب پاک نے برداشت فرمائی. کبھی زبان مبارک پر کوئی ایک لفظ نہ لایا، مگر کیا قرآن میں فرمانے لگے، لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے، نہ تمہیں تمہارا پیسہ چاہیے، نہ تمہاری دولت چاہیے، نہ مجھے نام نمود شہرت کوئی چیز نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى، سوائے یہ کہ تم میری اہل بیت اطہار سے محبت کرو. یہ اس کا اجر بھی نہیں ہے. جو عربی کے جاننے والے ہیں، استثناء، حروف استثناء کا جو معاملات ہوتے ہیں، یہ اس کا اجر بھی نہیں ہے. وہ اجر تو کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا. جو حبیب پاک کی دین اسلام کے لیے خدمات ہے وہ کوئی ادا نہیں کر سکتا. فرمایا ہاں اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو ایک کام کرو، میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کیا کرو. ان کی محبت میری محبت. کیا فرمایا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیوں ہم اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں، کیوں ان کا چرچا کیا کرتے ہیں؟ سنیے چند احادیث طیبہ. آقا کریم علیہ السلام فرمائے ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی رضی اللہ عنہما. سب سے پہلی بات فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کرواؤں. کون ہے اہل بیت اطہار؟ فاطمہ کون ہے؟ علی کون ہے؟ سنیں. ارے جن کا رشتہ بھی آسمانوں میں تیار ہوتا ہے، زمین والے نہیں طے کرتے. اللہ تعالیٰ وہی فرماتا ہے حبیب پاک فاطمہ کا نکاح علی سے کروا دو. علی سے کروایا گیا. حضرت دادا پیر محدث دکن علیہ رحمہ نے نقل فرمایا ہے حدیث پاک. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے پہلے بھی میں نے یہ حدیث پاک سنائی ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم میں جو نور چلا، میں اور علی دونوں ایک نور سے بنائے گئے. میرا علی کا نور ساتھ چلتا رہا. حضرت آدم سے لے کر عبد المطلب تک ایک ہی نور، ایک ہی جسم میں، ایک ہی ساتھ چلتا رہا. مگر ساتھ چلنے کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ دونوں کا مقام و مرتبہ ایک نہیں ہوتا. یاد رکھیں حبیب پاک کا مقام و مرتبہ حبیب پاک کا ہے، حضرت علی مرتضیٰ کا مقام و مرتبہ حضرت علی مرتضیٰ کا. ہر ایک کا مقام الگ الگ ہے. پھر حضرت عبد المطلب تک آنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ نور نبوت، یعنی میں عبداللہ کی طرف منتقل ہوا میرے والد، اور نور ولایت حضرت علی منتقل ہوئے حضرت ابو طالب کی طرف. حضرت ابو طالب سے حضرت علی آئے اور حضرت عبداللہ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. نور ایک چلا، چلتے ہوئے یہاں پر حضرت عبد المطلب سے علیحدہ ہوا. پھر فرماتے ہیں محدث دکن علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بی بی فاطمہ اور علی کے نکاح کے ذریعے سے اس جو نور کو جو دو ٹکڑے ہوا تھا، دو کڑیوں کے لیے، صرف دو حصوں کے لیے، حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ سے حضرت محمد مصطفیٰ، ادھر حضرت عبد المطلب سے ابو طالب، ابو طالب سے علی ابن ابی طالب. یہ دو کڑیاں بنی. دو کڑیوں کے بعد یہ پھر میں نور مل گیا علی اور فاطمہ کے نکاح کے ذریعے سے، اور اس نور کی ذریعے سے نکلنے والے لولو اور مرجان کا نام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ہے. اللہ نے ان دونوں کو وہاں سے تولد فرمایا. یہ ہے حسن و حسین، یہ ہے اہل بیت اطہار. لوگ پوچھتے ہیں کیوں ان کا ذکر کریں، کیا ملتا ہے؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جن پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص پوری زندگی کعبۃ اللہ شریف میں مقام ابراہیم سے حجر اسود سے ملتزم کے درمیان پوری زندگی گزار دے، کعبے کا غلاف پکڑ کر پوری زندگی ختم کر لے، مگر اس کے دل میں میرے اہل بیت کے لیے بغض ہوگا تو وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا. کعبے سے ایمان نہیں ملتا، ایمان ملتا ہے مصطفیٰ کریم کی آل سے حسن سلوک اور محبت کرنے کی وجہ سے. دوسری چیز فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، کہ کوئی مومن حضرات اہل بیت اطہار سے بغض نہیں کر سکتا اور کوئی مومن ان سے نفاق اور دشمنی نہیں کر سکتا. یعنی ان سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، ان سے بغض اور عداوت رکھنا اپنے آپ کو منافق بنانا ہے. معزز سامعین کرام، آقا کریم علیہ السلام نے دوسری حدیث پاک صحیح مسلم میں فرماتے ہیں، فرمایا کہ علی مجھے اس رب کی قسم جس نے مخلوق کو پیدا کیا سوائے مومن کے تجھ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا، اور سوائے منافق کے تم سے کوئی بغض اور عناد نہیں رکھ سکتا. پھر فرمایا لا يحب عليا منافق ولا يبغضه مؤمن،
سوائے منافق کے تم سے کوئی عداوت اور بغض نہیں رکھ سکتا۔ پھر ایک حدیث میں فرمایا، آپ نے وہ حدیث تو سنی ہے نا، الحسین منی وانا من الحسین، حضرت علی کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 610، فرمایا انت منی وانا منکا، علی تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں۔ یہ بخاری ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ادھر ادھر کی بات نہیں، یہ بخاری شریف ہے، جس کو دیکھنا ہے وہ دیکھ لے۔ فرمایا انت منی وانا منکا یا علی۔ پھر حضرت امام حسین کے بارے میں فرمایا حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، کہ اے باری تعالیٰ تو اس سے محبت فرما جو حسین سے محبت کرتا ہے، اور حسین میرے نواسوں میں کا ایک نواسا ہے۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ حبیب پاک حضرت عباس فرماتے ہیں حضرت علی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، اے علی تم دنیا میں بھی سردار سید ہو اور آخرت میں بھی سید ہو، جو تمہارا حبیب یعنی دوست ہے محبوب ہے وہ میرا محبوب ہے، اور جو میرا محبوب ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، اور جو تمہارا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، اور جو میرا دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، اور تباہی اور بربادی ہے اس کے لیے جو میرے بعد تم سے بغض اور عناد رکھے اور تمہارے ذکر سے منہ موڑے۔ امام حاکم نے اس کو مستدرک میں نقل کیا۔ بی بی فاطمہ کون؟ فرمایا ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ او نساء المؤمنین۔ بی بی فاطمہ کو آخر وقت بلایا اور فرمایا، جب رونے لگی تو پوچھا کہ کیوں روتی ہو؟ قریب بلا کر کے کچھ کان میں کہا، بخاری شریف ہے حدیث نمبر 512، مسلم شریف ہے 291 حدیث نمبر، فرمایا کہ اے فاطمہ قریب بلایا کچھ کہا، تو مسکرانے لگی رونے لگی، پھر قریب بلایا کچھ کہا وہ رونے لگی۔ بی بی عائشہ نے پوچھا کہ کیا کہہ رہی تھی؟ حبیب پاک نے کیا فرمایا؟ تم پہلے روئے پھر بعد میں ہنسے۔ انہوں نے کہا کہ حبیب پاک کے راز ہے میں نہیں بتاؤں گی۔ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بی بی عائشہ نے پوچھا کہ وہ کیا راز تھا؟ تو حضرت بی بی فاطمہ نے کہا، پہلی بار سرکار نے قریب بلایا اور فرمایا میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں تو میں رونے لگ گئی۔ پھر قریب بلایا، بلا کر کے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم سب سے پہلے مجھے آ کر کے ملو گی، اور کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم جنت کی یا ساری مومنین کی جتنی عورتیں ہیں صبح قیامت تک اول سے لے کر آخر تک سب کی سردارنی اور سب کی ملکہ تم کو اللہ تعالیٰ منتخب فرما رہا ہے، کیا تم اس بات پر خوش اور راضی نہیں ہے؟ تو میں اس بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں دنیا میں یہ مقامات عطا فرما دے، حبیب پاک نے دونوں کو کہا کیا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارضاہ نے دیکھا کہ حضرت امام حسن یا امام حسین یا دونوں شہزادے آقا کریم علیہ السلام کے کاندھوں پر چڑھے ہوئے ہیں، کاندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اور حبیب پاک جیسے اکثر بچے ہوتے ہیں بڑے کبھی جھولے کی طرح بن جاتے ہیں، کوئی سواری کی طرح بچے پیٹھ پر چڑھ جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھ کر کہا کہ کیا ہی خوبصورت سواری ملی ہے حسن اے حسین، تم کتنے خوش نصیب ہو، کتنی خوبصورت سواری ملی ہے نا، حبیب دو عالم کے سردار تمہاری سواری بنے ہیں۔ حبیب پاک نے فرمایا اے عمر کیا تم صرف سواری دیکھ رہے ہو، یہ بھی تو دیکھو کہ اس پر سوار ہونے والے سوار کتنے نہیں اعلیٰ درجے کے ہیں۔ یعنی حبیب پاک کا مقام و مرتبہ تو بلند وراء الورا ہے، ان کا مقام کون بیان کر سکتا ہے؟ وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے عمر ذرا سواری کو دیکھ رہے ہو، اس پر سوار ہونے والوں کو بھی دیکھو کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ تو حبیب پاک جن کو اپنی پشت پر سوار کرے، ایک مرتبہ حضرت علی کو جب فتح مکہ کا موقع ہے، کعبے کے اندر سے بت نکالے جا رہے ہیں، تو اس وقت فرمایا کہ اے علی میرے کاندھوں پر چڑھو، چڑھ کر کے تم وہ بت نکال کر کے پھینکو۔ صرف حضرت علی کو چڑھایا۔ حضرت علی سے لوگوں نے پوچھا کہ اے علی اس وقت کا ماحول اور منظر کیا تھا جس وقت آپ حبیب پاک کے شانوں پر کاندھوں پر چڑھے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں نے جب آسمانوں کی طرف نظر اٹھائی تو ہر قسم کے حجابات ہٹ گئے، میں نے جنت دیکھا، میں نے دوزخ دیکھا، میں نے برزخ دیکھا، میں نے سدرہ دیکھا، میں نے عرش دیکھا، میں نے لوح دیکھا، میں نے قلم، ہر پردے گر گئے۔ ارے ایک مرتبہ علی مرتضیٰ کاندھوں پر چڑھے تو ہر حجابات ہٹ جائے۔ حسنین کریمین کا تو یہ معمول تھا، جب بھی مصطفیٰ کریم سجدے میں جاتے یہ کاندھوں پر چڑھ جاتے، نہ جانے کیا کیا انہوں نے دیدار کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ کی سواری نے، ایک مرتبہ کے چڑھنے نے علی مرتضیٰ کو حجابات اٹھا دیے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا حسنین کریمین کا جو ہر بار کئی مرتبہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ایک مرتبہ حبیب پاک نماز میں تاخیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی،
نماز کے لیے سجدے میں حبیب پاک سر مبارک نہیں اٹھا رہے ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ حبیب پاک پر کوئی مشکل وقت آ گیا ہے, کوئی پریشانی ہو گئی ہے. تو فوری طور پر صحابی فرماتے ہیں میں نے سر اٹھا کر کے دیکھا, کیا دیکھتا ہوں کہ امام حسین حضور کے پیٹھ پر چڑھے ہوئے ہیں, سجدے میں سرکار ہے, امامت ہو رہی ہے. سید الانبیاء, ارے یہ وہ امام ہے جو آ جائے تو انبیاء اپنا امام بنا لے, وہ امام آج سجدے میں ہے. اس امام کی پشت پر اگر کوئی ہے, امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں. صحابی فوری سجدے میں چلے گئے, سجدہ طویل ہو گیا. جب نماز ختم ہوئی تو جس نے نہیں دیکھا تھا انہوں نے پوچھا یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ, آج آپ کا سجدہ بڑا طویل ہو گیا, بڑا طویل سجدہ فرمایا آپ نے. تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں سجدے میں گیا تو حسین میری پشت پر آ کر بیٹھ گئے. مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ میں سجدے سے سر اٹھاتا تو حسین میری پشت پر سے گر جاتا. آپ سجدے میں جاتے ہیں تو کتنی ہائٹ ہوتی ہے بھائی؟ 2 فٹ کی ہائٹ ہوگی نا, 2 فٹ کی ہائٹ. فرمایا مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ حسین اتنی ہائٹ سے گرے. تو ذرا اندازہ لگائیے. اور فرمایا یہ حسین کا گرنا مجھے اذیت دیتا, یہ حسین کا پشت پر سے 2 فٹ کی ہائٹ پر سے گرنا اذیت دیتا ہے. معزز سامعین کرام, ذرا غور کرو کہ جو امام عالی مقام کو ظلم و ستم کربلا کے میدان میں کیے, گھوڑے کی ٹانگ سے جب آپ کا جسم مبارک زمین پر گرا ہوگا, کیا مصطفیٰ کریم کو اذیت نہیں ہوئی ہوگی؟ کس بے شرمی کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 2 شہزادوں کی جنگ تھی, یزید بھی صحیح تھا, حسین بھی صحیح تھے. ہرگز نہیں ہو سکتا, ہرگز نہیں ہو سکتا. حق ایک ہی ہوتا ہے, اور وہ حق خدا کی عزت کی قسم وہ حسین ابن علی کے ساتھ تھا. کیا مصطفیٰ کریم کو اذیت نہیں ہوئی ہوگی؟ ارے ان کے خاندان کا 6 ماہ کا علی اصغر, اس کے گلے میں تیر چلائے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے کئی فٹ اونچا حلق سے نکلنے والا خون کا فوارہ اڑ رہا ہے. اور حسین ابن علی اس بچے کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہتے ہیں باری تعالیٰ, کیا تو اب بھی حسین سے راضی نہیں ہے؟ یہ بھی قربانی قبول کر لے, کیا تو اب بھی حسین سے راضی نہیں ہے؟ کیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اس پر اذیت نہیں ہوئی ہوگی؟ ذرا آپ غور کریے کہ امام علی حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہ اٹھائے حسین ابن علی کے لیے, سجدے کو بدستور جاری رکھا. اور قربان جائیے کیسا سجدہ ہے, کیسا سجدہ ہے. ارے ہزاروں سجدے ہوں گے مگر سید الانبیاء والمرسلین کا سجدہ ہو رہا ہے, اور اس سجدے میں تصور کس کا ہے؟ حضرت امام حسین کا تصور ہے کہ اگر حسین پیٹھ سے اتریں گے تو سجدہ ختم ہونا ہے. ذرا غور کریے آپ اس سجدے پر. لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں اگر سرکار کا خیال آ گیا تو نماز چلے جاتی. سرکار مدینہ علیہ السلام سید الانبیاء والمرسلین ہے, سجدے میں ہے, اور خیال کس کا ہے؟ امام حسین کا ہے. تسبیح لمبی ہو رہی ہے, حسین کب اترتے؟ اب اترتے تو سجدہ ختم ہونا ہے, تب اترے تو سجدہ ختم ہونا ہے. جب تک حسین نہ اترے جب تک سجدہ ختم نہیں ہوا. حبیب پاک نے جن کے لیے سجدوں کو طویل فرما دیا ہے, سجدوں کو طویل فرما دیا, وہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ وارضاہ ہے. ایک مرتبہ سفر سے واپسی ہو رہی ہے, آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو ختم کروں گا, کل انشاءاللہ العزیز کا تسلسل جاری رہے گا. ایک سفر پر جا رہے ہیں, سفر کے دوران حضرت سیدنا امام حسین کے رونے کی آواز آتی ہے. امام حسین کے رونے کی آواز آئی. حبیب پاک نے آواز دی کہ خواتین میں, محرمات میں پیچھے, اے فاطمہ کیا بات ہے کہ حسین کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ اس کو پیاس لگی ہے, پانی کے لیے, پانی نہیں مل رہا ہے, اس لیے وہ پانی کی پیاس سے بے چین ہو کر کے رو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ دوڑو, تلاش کرو, پانی کہاں ہے, لے کر کے آؤ, تلاش کرو, حسین میرا پیاسا ہے. اس حسین کی کچھ دیر کی پیاس آقا کریم علیہ السلام برداشت نہ کرے. فرمایا کہ دوڑو, لے کر کے آؤ پانی. جب دوڑایا گیا پانی کہیں نہیں ملا تو کہا کہ لے کر آؤ بچے کو. لایا گیا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک حضرت امام حسین کے منہ میں دے دی. کہا کہ اے حسین میری زبان چوسو, اور چوس کر کے اپنی پیاس کو پورا کیا کرو. مصطفیٰ کریم علیہ السلام جسے اپنی پیاس زبان چسا کر کے ان کی پیاس بجھائے, اور کیا فرمایا, اے فاطمہ میرے اس بیٹے کو نہ رلایا کرو, ان بکاءہ یؤذینی. حدیث کے الفاظ ہے, اس کا رونا مجھے اذیت دیتا ہے. اس کا رونا, بچے تو نارملی روتے ہیں بچپنے میں, فرمایا کہ اس حسین کا رونا بھی مجھے اذیت دیتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کربلا کے ماحول میں, موقع پر جو امام علی مقام پر اور ان کے اہل خانہ پر گزرا ہوگا, کیسے نہیں گزرا ہوگا, کیا ان کے لیے اذیت ناک رہا ہوگا. آپ خود اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں.
وہ جو مرتبہ تھا حسین کا، نہ تو دید ہے نہ شنید ہے، کہا دیکھ آئینہ تیغ کا، مجھے حسن یار کی دید ہے، جو لہو گلے سے کٹا، کہا عاشقوں کی یہ عید ہے، جو نثار سجدے میں سر کرے وہ امام ہے وہ شہید ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب